بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا عقیدہ واضح کیا، لوگوں کو بتایا کہ میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا میرا اللہ ہی مجھے عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی آپ یاری کے لیے شب و روز ایک کر دیا اور مخالفت نہیں، اپنے تو اپنے بیگانے تو بیگانے اپنے بھی مخالف بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے اور دیگر انبیاء کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی۔ صرف جناب ابراہیم نہیں، دیگر انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ہر دور میں ان کی تکذیب کرنے والے، ان کو جھٹلانے والے، ان کا ٹھٹا مذاق اڑانے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس طرح کے جو اہانت والے اور گستاخی کرنے والے ہیں اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بسا اوقات دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ان قوموں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کڑا عذاب آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان واقعات میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان واقعات میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ اس سے کچھ سبق حاصل کرو اور تمام انبیاء کرام کی عزت کرو، احترام کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے آپ کی شریعت کی اور آپ کی باتوں کی پاسداری کرتے ہوئے جو بندہ زندگی گزارتا ہے وہی کامیاب ہے۔ اتنا بلا شبہ فی ذالک، اس قصہ ابراہیم میں لآیا یقیناً عظیم نشانی ہے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے شروع سے لے کر آخر تک لمبا چوڑا جو واس کیا ہے، قصہ بیان کیا، یہ ایسے کوئی افسانہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کے اندر بہت سارے اسباب پنہا ہیں۔ وما کان اکثر مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ کتنی ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے کہ آپ کی دعوت پہ صرف آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو نبی بنے ہیں انہوں نے لبیک کہا ہے، اور دوسروں نے جھٹلایا ہے۔ وَإِنَّ، اور بلا شبہ ربک، آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی ہے نہایت غالب، بہت رحم کرنے والا۔ غلبہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے گا۔ یہ جو خدائی دعویٰ کرتے ہیں یا متکبر اور سرکش بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ظالم فرعون کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے تفسیر کے ساتھ، کہ کس ڈٹائی کے ساتھ اس نے صرف اپنا جو ہے رب کا انکار نہیں کیا بلکہ رب کے سامنے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کر دیا ہے۔ اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ کذبت، جھٹلایا قوم، اب ابراہیم علیہ السلام کی بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے مزید بات کی، کذبت قوم نوح، قوم نوح نے بھی جھٹلایا المرسلین، رسولوں کو، انہوں نے بھی ایسے جھٹلایا ہے رسولوں کو۔ صرف یہ جناب ابراہیم کی قوم ایسی ناعاقبت اندیش نہ تھی، اس قال لهم، جب کہا ان کو اخوہم، ان کے بھائی نے، ان کے بھائی سے مراد نوح علیہ السلام نے، کیونکہ نوح علیہ السلام مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی قوم میں سے تھے، تو اس اعتبار سے بھائی کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
बस औकात सहाबाए किराम को बोलते हुए, जैसे आपने जब सहाबाए किराम ने कहा अल्लाह के रसूल फलां फलां मुल्क के लोग जो है वो अपने बादशाह को सजदा करते हैं, तो आप ज़्यादा इस बात के लायक हैं कि हम आपके आगे झुकें और आपके आगे सर मसजूद हो जाएं। आपने फरमाया कि नहीं, इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करो और अपने भाई की ताज़ीम और इज्जत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के साथ अख़ुवत और भाईचारे को फ़रोग़ देते हुए और ये बताते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफज़लुल बशर हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया कि अपने भाई की इज्जत करो। खुद अपने आप को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत के साथ और अकीदे की सेहत के लिए ये वाज़ेह किया कि अपने भाई की इज्जत करो। यहाँ जनाब नूर इस्लाम ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब कहा उनको उनके भाई, किसने? जनाब नूह ने, नूर इस्लाम को उनका भाई उस कौम को कहा गया है। अल्लाह तक़ून, क्या तुम डरते नहीं? इन्नी बिलाशुबा मैं, कौन कह रहा है? जनाब नूर इस्लाम, बिलाशुबा मैं लकुम तुम्हारे लिए रसूल कासिम रसूल अमीन, अमानतदार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अमानतदार बनाया है और वो मैं उसका पैगाम भी तुम्हारे तक मुंतकिल कर रहा हूँ।